اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ صفحہ نمبر 34 اور پہلی لائن کے آخر سے لا یؤاخذکم اللہ، نہیں اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکڑ کریں گے، باللغو، لغو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم اللہ تعالیٰ ضرور پکڑیں گے، بما کسبت قلوبکم جو کمایا تمہارے دلوں نے، جان بوجھ کر تم نے قسم اٹھائی، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفوراً بخشنے والا بھی ہے، حلیم حوصلے والا بھی ہے۔ اس آیت کے اندر دراصل اس سے پچھلی آیت کل آپ نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اور اس میں 3 چیزیں ذکر کی تھی، ان تبرو، نیکی، تتقوا تقوی، اور تصلحوا اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان 3 چیزیں۔ 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ قسم، ہر بات پہ قسم جس کا ذکر پیچھے ہوا تھا۔ دوسرا اس کا یہ معنی بھی ہے کہ قسموں کو نشانہ نہ بناؤ، اگر کہیں قسم اٹھانی پڑی بھی ہے، پڑ گئی ہے، تو پھر اس کو پورا بھی کرو، اس کو پورا کرو، یعنی قسم کھاؤ تو پھر پوری کرو۔ یا پھر دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ قسم کھا لی آپ نے، قسم کھا لی ہے، اب بعض ایسی چیزوں پہ قسم انسان کھا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ایسا منظر آ جاتا ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جس چیز پہ اس نے قسم کھائی اس سے زیادہ بہتر چیز تھی جو کرنے والی تھی۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے، ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں سے بات، اور یہ عموماً ہوتا کہاں ہے، یہ رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، آپس میں میٹنگ بات چیت، میں اللہ کی قسم بولوں گا بھی نہیں آج کے بعد، بلکہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے، کبھی ناراضگی ہوگی، قسم کھا لی۔ اب قسم کھا لی کیسا؟ اب یہ صلح کرنے والا کام زیادہ اچھا تھا، جس بات پہ اس نے قسم کھائی یہ اچھا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا، ایسی کنڈیشن میں آپ اپنی قسم کو توڑ دو، کفارہ دینا پڑے تو کفارہ بھی دو، لیکن یہ غلط کام پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے، صحیح پہ قسم، اس کے مقابل میں صلح کرنا، اصلاح کرنا، وہ کام کون سا تھا؟ صحیح تھا، بہتر تھا۔ تو آپ اپنی قسم کو توڑنی پڑے توڑ دو، اس کا کفارہ دینا پڑے دے دو، لیکن صحیح والا کام اختیار کرو، غلط کام پہ قسم پہ قائم۔ بندہ کہ میں نے قسم اٹھا لی ہے، اب تو قسم اٹھائی، میں کیا کروں؟ اب جے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سامنے، آپ نے فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے سامنے، بخاری کے اندر حدیث ہے، میرے سامنے اگر میں نے کسی بات پہ قسم کھائی ہوئی ہو اور اس سے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کے مقابلے میں مجھے نظر ہے کہ اس کام کے کرنے میں ہی فائدہ ہے، میں نے غلط قسم اٹھا لی ہے، تو میں اپنی قسم توڑ دوں گا اور وہ کام میں کروں گا جس میں بہتری ہوگی۔ اس میں ایک معنی یہ بھی ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ذکر ہوئی تھیں، اور میں ان تبرو، کیا کرو تم؟ نیکی، نیکی کے خلاف قسم نہیں اٹھانا۔ میں فلاں رشتہ دار سے قطع تعلقی کرنا کوئی نیکی کا کام ہے؟ صلہ رحمی توڑنا کوئی نیکی کا کام ہے؟ اس پہ کوئی قسم کھا لے، یعنی قسم میں فلاں رشتہ دار سے تو بات بھی نہیں کروں گا، تو اس کو قسم توڑنی چاہیے، کیونکہ قطع رحمی غلط کام ہے، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، غلط کام کو جاری نہ رکھے، قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دے، یا اس کا جو گناہ ہے اس کی معافی ہے، وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ قطع رحمی یا صلہ رحمی جو ہے نا قائم رکھے، جاری رکھے، تو اسی لیے اپنی قسم کو واپس لے لے۔ یہ اس طرح اس کی اشارہ کیا گیا۔ اس کی مثال، اس میں جیسے قسم تو کھا لیتے ہیں لیکن بعد میں صلح بھی ہو جاتی ہے، تو کفارہ تو پھر بھی ادا نہیں کیا تو کچھ نہیں، قسم کی کچھ لیمٹ ہے،
میں کب تک نہیں بولوں گا یا ہمیشہ نہیں بولوں گا، اس کی کوئی لمٹ بنائے گا، وہ مدت بنائے گا. اس کے بعد کیا تو قسم پوری ہو گئی اس کی پہلے کیا تو پھر کفارہ اس کو دینا ہوگا. اور قسم کی بھی 3 اقسام ہیں، قسمیں ہیں، قسم کی 3 قسمیں ہیں. اور یہ سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ آئے گی. اگر اس پہ شروع کرتے تو پھر بات کافی آگے نکل جائے گی. قسم یمین غموس بھی ہوتی ہے، ایک بندے کو جان بوجھ کے قسم اٹھا رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہی کام واقعہ ایسے نہیں ہوا، کہتا نہیں ایسا ہوا، یہ کام ایسے ہوا ہے، کہتا ہے قسم ایسے نہیں ہوا. ایسی کئی قسمیں اس کی. بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ جان کر اگر قسم اٹھائی بھی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں اچھا کام آیا تو اپنی قسم کو توڑ دو. بات سمجھے گی. اور اس کی مثال سنا. حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق میں نے بتایا تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی نہ جب، وہ واقعہ افک مشہور ہے. تو مصطح بن اساسہ ایک صحابی ہیں، وہ غریب تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے. حضرت ابوبکر صدیق ان کی معاونت کرتے رہتے تھے صدقہ میں، جس طرح جو بھی ہوتا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بڑے نرم مزاج طبیعت کے تھے، بلال کو آزاد کرانے والے بھی غلامی سے وہی تھے. تو وہ کرتے رہتے تھے تعاون حضرت مصطح بن اساسہ کا. تو جب یہ تہمت لگی، اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا، مجھے بس اتنا اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر پہ آتے تھے، روٹین میں جو میرے سے بات چیت کرتے تھے وہ نہیں کی. روٹین میں جو گفتگو ہوتی تھی اس طرح مطلب کی بات کرتے چلے جاتے. حتیٰ کہ میں حیران ہوں کہ وجہ کیا ہے، میرے تک خبر نہیں تھی کہ باہر افواہ کیا اڑی ہے یا معاملہ کیا ہے. تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ میں بیمار، طبیعت میری کمزور ہو گئی، اسی وجہ سے بھی کوئی وجہ کیا ہے مجھے کوئی خبر بھی نہ پہنچی. کوئی مجھ سے بات کرنے کی ضرورت، باہر تو ساری بات عام ہو چکی تھی، لیکن مجھ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کر رہا تھا یا جو بھی تھا. رات کے وقت میں قضاء حاجت کے لیے باہر جانے لگی. ایک باندی تھی، لونڈی تھی، تو وہ مصطح کی بہن تھی غالباً، یا عزیزہ تھی وہ اس کی. تو وہ میرے ساتھ چلی، تو جا رہی تھی راستے میں، تو وہ پاؤں میں روڑا نہیں ہوتا، کچھ اٹکی پھنسی پاؤں میں. تو وہ کہنے لگی اللہ بیڑا غرق کرے مصطح کا، اللہ تعالیٰ کا ہلاک کرے مصطح کو. اپنے بھائی کا نام، عزیز کا نام لیا. تو میں نے اس سے پوچھا مصطح کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو ایک انداز تھا بات کرنے کا. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، یعنی اس کو بھی پتہ تھا کہ ہمیں کو پتہ نہیں ہے. پھر بھی پوچھا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ باہر اس طرح کی افواہ پھیلی ہوئی ہے؟ افواہ کون سی تھی؟ وہ واقعہ یاد ہے کہ جنگ کی واپسی میں سارا واقعہ ہوا. تو افواہ پھیلی ہوئی ہے. تو اس نے کہا اما عائشہ کہتے میری تو طبیعت اور پریشان ہوگی سارا واقعہ سننے کے بعد. واپس آئی اور میں نے آ کے پہلی فرصت میں کہا کہ مجھے اجازت دی جائے، میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتے ہوں. آپ نے کوئی بات ہی نہیں کیا، فرمایا جاؤ. مجھے اور اس جانے اجازت فوری دینے سے مزید تکلیف ہو گئی، پریشانی ہوئی. تو یہ مصطح وہ صحابی ہیں. جب یہ خبر پہنچی، اس کی تفصیل واقعہ تو الگ ہے نا، واقعہ افک، پھر کیا ہوا اما عائشہ رضی اللہ کے ساتھ کیا ہوا، دروازہ پورا کھول کے جوتی رکھ دو. اور یہ واقعہ تو پورا تفصیل ہے. اب عرض یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ فرماتی جب وہاں چلی گئی تو مصطح کے بارے میں پتہ چلا. اس نے مجھے بتایا اس عورت نے کہ آپ کو پتہ نہیں لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں اور مصطح بھی ایسی باتیں کر رہا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہے تو اللہ نبی اور شادی کر لیں، ایسی بیوی ہے تو کیا ہوا. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ اس کا ہلاک کرے یا بیڑا غرق کرے. تو کہتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی. تو وہ مصطح والی بات پہنچ گئی کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت ابوبکر صدیق کی کیا لگتی تھی؟ بیٹی اما عائشہ. تو دکھ تو ہوا. تو انہوں نے کہا اچھا قسم ہے اللہ کی کہ پھر میں بھی پھر اس کی تعاون نہیں کروں گا، آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا، جو یہ اس کا صدقہ تعاون خیرات جو اس کی کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. یہ سورۃ نور کی 22 نمبر آیت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اچھا تم اپنی ذاتی ناراضگیوں کی وجہ سے کسی کو دینا بند کر دو گے، اس لیے کہ اولی الفضل منکم وسعہ، تم مال والے ہو، دولت والے ہو، وسعت والے ہو. ان یؤتوا اولی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیتے. اس وجہ سے ذاتی ناراضگی پہ، ذاتی ناراضگی پہ پچھلی دفعہ حدیث کل پرسوں پڑھی تھی ہم نے کہ کسی سے محبت اللہ کے لیے، ناراضگی اللہ کے لیے. آتا للہ، کسی کو دینا ہے تو اللہ کے لیے، ذاتی کے لیے نہیں. اللہ نے یہ فرمایا اچھا رشتہ داروں کو اس لیے روک دو گے، دینا بند کر دو گے کہ وہ ذاتی ناراضگی کی وجہ سے ایسا کرو گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو اور معاف کرو، نرمی کرو، معاف کرو. کیوں؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ،
تمہارا کوئی قصور ہو جائے تو تم بھی تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں کوئی معاف کر دے. تم اپنے لیے معافی چاہتے ہو کہ ہمیں معاف کر دیا جائے, تو پھر اس کے ساتھ بھی اگر ایسی بات ہوگی تو اس کو معاف کر دو. یہ کیا ہوا کہ آج کے بعد میں اس کی خدمت نہیں کروں گا. قرآن اترا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم کو کیا کی, قسم کیا کی, واپس لی. کیوں کہ یہ کسی کے صدقہ دینا یہ اہم کام تھا, نہ دینا روک دینا اس کے لیے قسم صحیح نہیں تھی. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ بندہ کوئی قسم غلطی سے اٹھا بھی لیتا, پتہ چلتا یہ کام ہی غلط تھا, بعد میں اس کو قسم توڑ دے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کرنا ہے, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ کام شریعت میں جائز بھی نہیں. اب کیا کرے بھی, اب یہ کہ میں تو بھول کے کیا تھا, نہیں اب قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا اور اپنا معاملہ واپس لے لے. تو یہ پچھلی قسم کے ساتھ اس آیت جو آج پڑھی ہے اس کا تعلق ہے کہ کسی صورت میں بھی ایسا نہ کرو. تو اللہ فرمایا کہ اللہ کو نشانہ نہ بناؤ, ایسی قسمیں اٹھا لو کہ جس میں کیا ہو, انتبرو نیکی کرنے والی ہو, اور تم قسم اٹھا کے اسے کیا کرو, رک جاؤ. آگے کیا تقوی حاصل ہونے والا ہو, اور تم قسم اٹھاؤ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. مثلا کسی کو آپ نے کچھ چیز دینی ہے, کسی سے بولنا ہے, بات چیت کرنی ہے, میل جول اچھا ہے یا دوری اچھی ہے, قسم سے میں سے نہیں بولوں گا, یہ کوئی جواب نہیں ہے. بولنا اچھا ہے, میل جول اچھا ہے, نہ بولنا اچھا نہیں ہے. تو کئی ایسی شکلیں ہیں. تو اللہ فرمایا کہ اپنی قسموں کو, اللہ کو اپنی قسم کا نشانہ نہ بنا لو. ہر بات میں اللہ کی قسم اٹھا کے میں یہ نہیں کروں گا, یہ بعد میں تمہیں کرنا پڑے, قسم توڑنے کا بھی مذاق بن جائے گا, کفارہ بھی تمہیں ادا کرنا پڑ جائے گا, اور اس میں اللہ مواخذہ بھی کر لے گا. اس لیے غلط کاموں کے لیے اللہ کا نام استعمال نہ کرو. ایک معنی یہ سمجھے. دوسرا, اللہ کے نام کو بدنام نہ کرو. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کا کہ غلط کام بھی نہ کرو. اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ, یہ لفظ اس میں کہا. ورنہ قسمیں اگر بار بار کھاؤ گے تو اس آیت میں جو بات اللہ نے بیان فرمائی, فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, تمہاری عادتاً جو قسمیں ہیں, بعض لوگ قسم عربوں میں رواج ہے واللہ باللہ تاللہ, واللہ باللہ اللہ, واللہ اللہ کی قسم, باللہ اللہ کی قسم, واللہ پڑھے عربی بولتے ہیں, واللہ کہتے ہیں. وہ اصل میں تائید بھی کرے تو عادتاً بھی ہے. تو وہ قسم جو تم نے عادتاً بولی یا منہ سے نکل گئی, اللہ فرماتے ہیں اس سے مواخذہ نہیں کروں گا, اس سے تمہاری پکڑ. لیکن عادت بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا ہر بندے کو. اب ہر بندے کی عادت ہے, اور بعض بندہ جھوٹ اپنے کو چھپانے کے لیے قسم کھا لے, تو کسی کو کیا پتا کہ اس کی عادت ہے یا جھوٹ کو چھپانے کے لیے کر رہا ہے. تو اس لیے عادت تب نہیں ہونی چاہیے. اگر ہو گئی ہے ساون, اگر نسین ساون غلطی سے بھول سے قسم کھا لی ہے, یہ سب بولتے ہیں اللہ کی قسم, ایسا نہیں ہے. اللہ کو اس کی ضرورت ہی قسم کا معاملہ ہی تب ہوتا ہے جب کوئی قسم اٹھوائے یا قسم کی بات کرے. ایسے نہیں خام کا بندہ اپنی قسم اٹھائے. تو اللہ فرماتا ہے اگر ایسی کوئی ہو گئی ہے تو اس سے میں تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا. نرمی ہے یا نہیں ہے, رعایت ہے نا اللہ کی طرف سے. ایسی کوئی قسم تم سے غلط ہو گئی ہے تو اس کا مواخذہ اللہ نہیں کرے گا. تو فرمایا کہ لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ, لیکن وہ قسمیں یؤاخذکم, اللہ تمہیں پکڑے گا کس پر, بما کسبت قلوبکم, جو تمہارے دلوں نے کمایا. دل سے جان بوجھ قسم کھائی, پتا تھا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, پھر قسم کھائی ہے. پتا تھا معاملہ ایسا ہے, پھر اس کی نفی دونوں ہو سکتے ہیں. کوئی معاملہ تھا قسم کھائی کہ نہیں تھا, ایسا قسم کھا دیا. معاملہ نہیں تھا, آپ نے کہا نہیں ایسا تھا, جان بوجھ کے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ گناہ دل میں ارادہ کرے, نیکی دل میں ارادہ کرے تو ثواب ملتا ہے, گناہ دل میں ارادہ کرے نہیں ملتا جب تک کرے نا. تو بعض ایسے گناہ بھی ہیں جو دل میں ارادہ کرے تو گناہ ہو جاتا ہے. اس کی بات کو دلیل دو. قرآن میں آتا ہے کہ ایاکم والظن, اپنے آپ کو گمان سے بچاؤ. اپنے آپ کو گمان سمجھتے ہیں نا, گمان, بدگمانی کرتے ہیں نا کسی کے اوپر, تو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ گمان خود ایک گناہ ہے. ان بعض الظن اثم, بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں. اب گمان کہاں ہوتا ہے؟ زبان میں جب ہوگا وہ بات بن جائے گی, وہ قول بن جائے گا, وہ الفاظ بن جائیں گے, وہ تو تذکرہ بن جائے گا, وہ تو گمان رہے گا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نا مجھے کیا پتا تیرے دل میں کیا خیال تھا. نیت بھی اسی گمان کا نام ہے. ہمارے یہاں تو نیت کی اور شکلیں ہیں نا,
کہ نیت کو بولا جاتا ہے، کہتا ہاں جی وہ صاحب بولتے ہیں کہ نیت کر لو، نیت کر لو. اور نیت، لفظ نیت یہ بھی بڑا سمجھنے والا معنی ہے، بڑے قابل غور ہے کہ نیت کہتے نیت کر لو کہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، نیت کر لو کہ فرض صرف پڑھ رہے ہیں، نیت کر لو. نیت زبان سے بولیں گے ہوگی یا اندر سے؟ نیت ہے ہی دل کے ارادے کرنا. کیوں بعض اوقات ہم کہتے ہیں دوسرے کو مجھے کیا پتا تیری نیت کا، مجھے تیری نیت کا کیا پتا، کیا مطلب تیرے اندر تھی نا، وہ مجھے کیا بولتا تو پتا چلتا. تو یہ جو بول دیا یہ تو نیت رہی نا. نیت ہوتی ہے جو اندر کی کیفیت کا نام ہے. اسی طرح بعض گمان اگر آپ نے بد نیتی کو رکھ لی اندر، اس سے گناہ ہو جائے گا، اس سے گناہ ہو جائے گا. کسی کے بارے میں اچھا مایوسی کسے کہتے ہیں؟ مایوس ہونا، یہ زبان سے اظہار کرتا میں مایوس ہوں، ایسے کہے گا اندر ہی ہوتی ہے. اندر تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ اندر. لا تیأسوا من روح اللہ. اللہ فرماتا ہے مایوسی نہ کرنا. مایوسی کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ ہے. بلکہ مایوسی گناہ نہیں، اگلا سٹیپ کفر ہے. استغفر اللہ. نا امیدی کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ سے مایوس آخری مرحلے تک مایوسی اختیار. اس کی دلیل دیکھیں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھے آگے کیا تھا، دریا اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، دریا تھا، پیچھے کیا تھی؟ فوجیں. صاحب کہتے ہیں آگے موجیں اور پیچھے، آگے پانی کی موجیں پیچھے فوجیں. کوئی راستہ ہے؟ لیکن نا امیدی آئی، مایوسی آئی نہیں؟ آئی کچھ نہیں آئی. ہاں کچھ نہیں آئی مایوسی، بالکل بھی نہیں آئی. قوم کو آئی، قوم کو تو چھوڑیں، قوم تو آج عمل کرتا ہے. وہ تو کہتے تھے ہاں وہ تو کہتے ہیں ہم ہلاک ہو گئے، مدرکون انا مدرکون انا مدرکون، ہم تو ہلاک ہو گئے، مارے گئے، آج لوٹے گئے، برباد ہو گئے. قوم کی بات کروں. قوم نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات. دائی تو وہ ہیں، دعوت تو وہ دے رہے ہیں، ان میں مایوسی. بلکہ وہ کہہ رہے تھے ان اللہ مانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ کہہ رہے تھے اسباب ٹوٹ گئے، وسائل ختم ہو گئے، چانس موقع ختم، لیکن اندر مایوسی آنے نہیں دی. پھر آپ اسی طرح سوچ لیں، چلے جائیں آپ حضرت یونس علیہ السلام علیہ کے طرف. اس تم کے واقعہ یاد ہوگا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کوئی چیز باقی رہی؟ دنیا کی ہوا سے بھی دور چلے گئے، دنیا کی ہوا سے بھی کوئی چانس، کوئی موقع، کوئی آواز، کوئی پہنچانے والا دنیا کے لوگوں کسی کو پتہ تک بھی نہیں. بلکہ کشتی والوں نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ تو گیا. لیکن وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس نے کیا کیا، اس نے ہمیں یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نا امیدی بھی اس نے اللہ کو پکارا، آواز لگائی، اللہ میں ظلم کرنے والا، میں نے غلطی کی ہے، قصور میرا ہے، لیکن تجھے تو پتا ہے نا. فرمایا کہ اگر اللہ فرمایا کہ اگر وہ مجھے یاد نہ کرتا یونس علیہ السلام، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک میں اس کو مچھلی کے پیٹ میں. اس نے مجھے اب مایوسی وہاں اسباب ہیں، مسائل ہیں، کنڈیشن ہے، نا امیدی نہیں، مایوسی نہیں. یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، چلو کنویں میں آپ کہیں جی بچے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، کنویں میں تو بچے تھے. جب زلیخا اور محل کے اندر تھے، زلیخا اس کو برائی کی دعوت دے رہی تھی، دروازے بند کر کے، وہ اسباب بھاگنے کے تھے؟ کوئی راستہ تھا؟ کوئی چانس تھا؟ لیکن امید تھی، امید، مایوسی نہیں، سوار نہیں ہوئی تھی. امید کی جو کرن آخری درجے تک بندہ رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اور کئی ایسے مثالیں عام لوگوں کی شروع ہو جائیں، صحابہ کرام کی شروع ہو جائیں، حیران ہو جائیں گے. صحابہ کرام کی مثالیں کئی ملتی ہیں، ایسے واقعات تو پھر بہت سے انبار لگ جائیں گے. انبیاء کی مثال میں کوئی آدمی کہتی تھے وہ تو نبی ہیں جی، نبی کا تو معاملہ ذرا الگ ہوتا ہے. آپ نے کچھ دن پہلے واقعہ سنا تھا، ایک بندے کا جو بارش سے مارا تھا، پچھلی آنے میں چلا گیا، پھر اس سے پچھلی آنے میں چلا گیا. ہاں جی، اس کو امید تھی کہ مجھے اللہ بچائے گا. بالکل بالکل. آپ صحابہ کہف کا واقعہ دیکھ لیں، وہ کون سا نبی تھے؟ کیا تھے؟ بادشاہ پکڑ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، کنویں میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، پیچھے آ کے دیکھ رہے ہو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا، نا امیدی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میں تو نکلنا تمہارا کام ہے، بس بھاگنا. اور یہ یوسف علیہ السلام کا بھاگنا آپ کا کام. تو یہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے اندر بھی سوچنے سے، نیت کرنے سے ہو جاتے ہیں، جس میں مایوسی ہے، جس میں بدگمانی ہے. اور اللہ کے نبی فرمایا حدیث میں، یہ تو قرآن میں ہے نا، ان بعض ظن اسم، سورۃ حجرات کے اندر، کہ بعض گناہ بدگمانی ایسی ہوتی ہیں. اب کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے بندہ کسی بار میں کہتا نہیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھا کریں، ہمیشہ ہمارے اندر عادت ہوتی ہے، کوئی بیچارہ بدگمانی ہے کسی کو آپ سے شیئر کرتا ہے، ہم آگے کیا کرتے ہیں، وہ جلدی میں تیل کا کام کرتے ہیں.
ہاں فلاں موقع پہ بھی اس نے یہ بات کہی تھی، اس فلانے موقع سے بھی نہیں، آپ کے علم میں اگر کوئی پچھلی ایسی بات ہے تو آپ اس کو بجھانے کی کوشش کریں، نہیں آپ کا وہم ہے، اور آپ واقعی دل سے، آپ کو اگر کوئی خیال گزر بھی رہا ہے کہ ایسی کنڈیشن ہے تو آپ دل سے کہیں تاکہ اس سے نفرت جو پیدا ہوگی اس کے خلاف وہ ختم ہو جائے، وہ کیا ہو، ختم ہو جائے، وہ دل میں آپ اس سے انتقام تو جب ہی لینا ہے اس نے لینا ہے نا، اس کے لینے سے قبل یہ اپنے اندر خراب ہو رہا ہے، یہ اپنے اندر کیا ہو رہا ہے، بدگمانی میں خراب ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد، انرجی ساری اس میں لگا رہا ہے، سوچیں اس میں لگا رہا ہے۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو نیت سے بھی اور اندر سے بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح بدگمانی ہو گئی اور مایوسی ہو گئی، اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ کہ یہاں لفظ بھی کسبت قلوبکم، جو کمایا تمہارے دلوں نے۔ اب جو بندہ قسم اٹھا رہا ہے پہلے دل میں اس نے ارادہ کیا ہے نا، اس کو پتہ نہیں کہ میں جھوٹی اٹھا رہا ہوں، جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں یا غلط اٹھا رہا ہوں یا میں گواہی دے رہا ہوں غلط دے رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں، سوچ سمجھ کے ہر چیز جان پھر آگے قدم بڑھا رہا ہے نا۔ جس قسم میں تم نے کوئی فائدہ اٹھایا، کسبت کمایا، کوئی فائدہ اٹھایا، فائدہ کی طرح ہو سکتا ہے، بعض بندہ اپنے لیے قسم اٹھاتا ہے منافع کے لیے، فائدے کے، بعض دوست کو بچانے کے لیے، کسی کی روحیت کے لیے، تھوڑا پیمانے پہ منافع یا بڑے پیمانے پہ منافع، فائدہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، ورنہ جھوٹی قسم کیوں اٹھا ہے، ضرورت کیا ہے؟ اور بعض لوگوں کے آپ نے مزاج میں دیکھا ہوگا، آپ ان سے کوئی بات کریں نا کہ یہ آپ نے کیوں کام کیا تو نارملی بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کیا، تو پھر اس کے دلائل دینا شروع کر دیں گے، پہلے اس اصل کی طرف آنے سے پہلے کیا کریں گے، دلائل دیں، یوں تھا پھر تو یہ کرنا ہی پڑا۔ اسی طرح بعض لوگ قسم کے سہارا لینے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، تو اللہ فرمایا کہ جو قسم اٹھاتا ہے جان کے، اس کو دل میں تو پتہ ہے نا میں جھوٹی اٹھا رہا ہوں، تو ایسی قسمیں جو تم اٹھاؤ گے اس میں تمہیں نہیں چھوڑ گے، اس کو تمہیں کبھی معافی نہیں ہے، اسی طرح بھی معافی نہیں ہے۔ اور اس میں بھی بات پچھلی آیت میں بھی یہی کہا، اور پیچھے آپ نے پڑھا تقوی کے معاملے میں، لیس البر ان تولوا بر، نیکی کرتے، اور آپ نے پیچھے پڑھا کہ تقوی جو ہے کہاں فرمایا تھا کہ میاں بیوی کے معاملے میں مین چیز کیا ہے، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی ملاقات، تین چیزیں پڑھی تھی نا۔ اب اس میں پھر فرمایا گیا کہ کیا اس کا تعلق اس سے دل، تقوی کہاں ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی کہاں ہوتا ہے، دل میں تقوی ہوتا ہے، تو ادھر ڈرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا پورے جسم کے اندر ایک چیز ہے اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام فرمایا کہ ماں جو مجھے اس کی ضمانت دے دے نا، میں یضمن لی، کون مجھے اس کی ضمانت دیتا، جو اس کی ضمانت دے دے، دل اگر ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا اس کو کہا اپنے خون کا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا انسان کیا ہوتا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جائے تو سارا انسان کیا ہوتا ہے۔ آپ نے پھر اللہ وحی القلب، وہ کیا ہے، دل ہے، اس دل کو بچا کے رکھنا، اس میں تقوی کی جگہ ہے۔ اچھا اور کتنے گناہ، کینہ کہاں ہوتا ہے، بغض کہاں ہوتا ہے، تو پھر ہم تو کہتے ہیں جب وہ گناہ جب کریں گے نہیں تو نہیں ہوگا، نیکی کریں گے تو نہ کریں، ارادہ کریں تو ثواب مل جاتا ہے، گناہ کا جب تک کریں نہیں تو کینہ تو اندر ہی رہتا ہے، مگر کینہ اندر ہی رہتا ہے، بغض کو اندر ہی رہتا ہے۔ یہ سارے وہ گناہ ہیں جو اندر ہی اندر دل کو لگے رہتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے اس کی ضمانت دیتا ہے، خبردار وہ اگر جسم کا یہی حصہ صحیح ہے تو پورا انسان کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ اس سے کینے کو نکالنا ہے ورنہ وہ کھا جائے گا، بوجھ کو نکالنا ہے وہ کھا جائے گا، مایوسی کو نکالنا ہے وہ اس کو کھا جائے گا، بدگمانی کو نکالنا ہے وہ اس کو کھا جائے گا، ہر وہ چیز جو کھٹکا پیدا کرتی ہے، جو اندر کیا کھٹکا، یہ غلط ہے، یا کسی کے بارے میں بول رہے ہیں آپ لگتے غلط ہے، قسم اس کے اندر شامل ہے، گواہی اس کے اندر شامل ہے، اور بہت سی ایسی باتیں بھی شامل ہیں کہ آپ ایسے جملے بولتے ہیں، ایسے جملے بولتے نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں جملے کستے کسی پر کستے ہیں کہ نہیں کستے، تو بندے کو فیل نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کس ارادے سے کر رہا ہوں۔ آپ بول بچن مارتے ہیں کسی محفل میں کسی پر، آپ کو پتہ نہیں ہوتا میں کس ارادے سے مار رہا ہوں، ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کی انسلٹ کرنا چاہتا ہوں، یا اس نے کوئی اچھا کارنامہ کیا تو اس کو اگنور کر کے نارملی دکھانا چاہتا ہوں، ہاں باڈی لینگویج سے، زبان سے، یہ ساری شکلیں یہ دل کی برائی ہے، یہ کیا ہے، اس میں قسم کی مثال دے کے فرمایا کہ ساری وہ چیزیں جو اندر جس کے اندر تمہارا دل ملوث ہوا اس میں تمہاری رعایت نہیں ہوگی، اس سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیں نا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، وہ قسمیں جو ہو گئی زبان سے غیر دانستہ سہون، اس سے تو خیر ہے، لیکن وہ قسمیں جو تم نے جان بوجھ کے کی، یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، تمہارے دلوں نے اس کو جان بوجھ کے کیا، اس میں تمہارے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اس لیے تقوی کی بات یہاں بھی ہے، دیکھیں
تقوی کے بارے میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن میں آتا ہے نیکی اور تقوی کے کام میں دوسری کی مدد کرنی ہے. یہاں جھوٹی قسم اٹھانے میں یہاں بھی کر رہا ہے، جھوٹی قسم اٹھاؤ گے جس میں تقوی نہ ہو اور اصلاح بھی نہ ہو لوگوں کے درمیان اور نیکی بھی نہ ہو، اس قسم کا فائدہ ہے. پچھلی آیت کے اندر یہ تتقوا وتصلحوا، پچھلی آیت کے اندر ایسی قسم جس میں نہ تقوی نظر آئے، جھوٹی قسم ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں، نیکی بھی نظر نہ آئے. معلوم ہوتا ہے کہ اگر کہیں کو نیکی کسی کا فائدہ دینا ہے تو وہ جھوٹ والی بات رات ذکر ہو رہی تھی کہ جھوٹی قسم اٹھا کے صلح، تو جس میں اصلاح نظر نہیں آ رہی تو ایسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ کیا ہوگا، تمہارا مواخذہ ہوگا. اگر قسمیں غیر دانستہ نکلی تو پھر اس میں کوئی بات نہیں ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، حلیم حوصلے والا ہے. غفور رحیم نہیں، غفور حلیم، بخشنے والا. حوصلے کیا مطلب، تم قسمیں اٹھائی جا رہے ہو وہ دیکھی جا رہے ہیں، حوصلہ نہیں اس کا. باپ بیٹے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے برداشت نہیں کرتا، ایک دفعہ روکا دو. استاد شاگرد کو دیکھے برداشت نہیں کرتا، ایک دفعہ روکا دو دفعہ، آخر سزا وہ کتنی بار دیکھے گا، اللہ کتنی بار دیکھتا ہے. اور وہی بندہ کہتا ہے کہ اللہ اس دفعہ جھوٹی قسم اٹھا کے بات آئندہ نہیں اٹھاؤں گا، آئندہ پھر وہی قسم اس کے لیے سہارا بن جاتی اور دلیل بن جاتی. پچھلی باری بھی اٹھائی تھی، خیر اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلی بار جھوٹ بولنے میں آر محسوس ہوتی ہے، اگلی بار تو وہ حق سمجھتا ہے کہ پچھلی بار تو کئی بار چکا ہوں، بول چکا ہوں، اب تو کیا ہے خیر ہے، تو پھر پھنس جاتا ہے. اس لیے پھر اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، حلیم حوصلے والا ہے. اگر غیر دانستہ قسمیں ہے تو پھر معافی ہے نہیں، پھر یہ اس کا حوصلہ ہے، اسے بدلہ لینا ہے، اسے اس کا مواخذہ کرنا ہے. اور فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں. اب یہ قسم میں نے کہا تھا نا، قسموں کی قسمیں ہیں، بتایا تھا نا قسموں کی کیا ہے قسمیں. ان میں ایک قسم یہ بھی ہے، اس سے پچھلی آیت میں ذکر کس کا ذکر چلا تھا، خواتین کے متعلق، میاں بیوی کے متعلق، ان کے حقوق کے متعلق. اب اس کے اندر ایک ذکر ہو رہا ہے للذین، وہ لوگ، پہلے ترجمہ دیکھ لیں، یؤلون، جو قسمیں اٹھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنے عورتوں کے بارے میں، تربصو، وہ انتظار کریں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے. اربعۃ 4 اشہر کیا بنا، مہینے، 4 مہینے. فإن فاؤوا، اگر وہ آنا چاہیں، فإن اللہ، بے شک اللہ غفور رحیم، بخشنے والے مہربان ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی نا، کوئی سمجھ پوری سمجھ نہیں. اب بات سمجھ ہے یہ کہ عرب میں بھی رواج تھا، شریعت نے بھی بعض ایسی چیزیں جو پہلے عرب میں تھیں، اگر نیا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تو اس کو جاری رکھا. یہ تاکہ خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، خاوند اپنی بیوی سے کیا ہو جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے. ناراضگی کی وجہ بھی کیا ہونی چاہیے، شرعی وجہ، ذاتی نہیں، ذاتی نہیں، وجہ بھی کیا ہونی چاہیے، شرعی وجہ ہونی چاہیے. اور شرعی وجہ بھی تو تب پتہ چلے گا جب بندہ شریعت کو کچھ جانتا بھی ہو، اور بیوی بھی بیچاری شریعت سے آگاہ ہو. وہ آگاہ نہیں ہے تو اس کی پھر شریعت پہ ناراضگی کا کیا فرق پڑے. بات سمجھے، ایسی ناراضگی جو شرعی ہو، خاوند بیوی پہ ناراض ہو جائے، بیوی سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور بیوی بھی اس شریعت کو سمجھتی ہو، یعنی اس کا مطلب ادراک اتنا ہونا چاہیے نا بیٹیوں کو، بہنوں کو. تو فرمایا وہ بھی سمجھتی ہو تو بندہ قسم کھا لے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں 10 دن 15 دن 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے میں اپنی بیوی کے پاس آؤں گا بھی، حقوق زوجت کے قریب آؤں گا بھی. اسے سے قسم کھا لیتا ہے، اسے کیا لیتا ہے، قسم کھا لیتا ہے. تو کیا کرے، اسی کا مسئلہ نے فرمایا للذین یؤلون. اب دیکھیں آیات کو، وہ لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، بیوی سے، کہ مجھے اللہ کی قسم میں قریب ان لوگوں کی زوجیت ادا نہیں کروں گا. کوئی ناراضگی ہو جائے، کوئی بھی ہوگی، شرعی ہوگی، ہونی شرعی چاہیے، تو میں نہیں کروں گا. اس کے لیے اس کو تعین کرنا پڑے گا. اس وقت تعین نہیں کرتے تھے، میں نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا. تو پھر کیا کریں، وہ تربص، انتظار کریں. کون، عورتیں، اربعۃ، یا وہ مرد، اربع 4 اشہر، 4 مہینے. یہ اس کی اوقات، وقت کتنا، مدت بیان کی گئی کہ اس کی مدت کتنی ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی ناراضگی یا کوئی قسم کھا بھی لے تو کتنے تک کھا سکتا ہے، 4 مہینے. اللہ کی قسم میں کچھ زوجیت ادا نہیں کروں گا. 4 مہینے کے بعد اللہ نے اس کو پابند کر دیا، یا پھر اس کو طلاق دے دے نہیں بنتی تو، یا پھر صلح کر لو، یا پھر کیا کر لو، صلح کر لو. یہ کیا بات ہے. اور اس میں اگر مہینے کی قسم کھائی ہے، 2 مہینے کی کھائی ہے، تو پھر اس کو کیا کرے، قسم اپنی پوری کرے، قسم اپنی پوری کرے اگر ناراضگی ہے. اور اگر پوری نہیں کرنا چاہتا، پوری نہیں کرنا چاہتا
پہلے قسم سے اپنے ٹائم مہینے کی قسم کھائی ہے اور مہینے سے پہلے آنا چاہتا ہے کچھ آنا چاہتا ہے پھر اپنی قسم کا کیا کرے گا کفارہ ادا کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصل واقعہ ہوا یوں. اس کے پیچھے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات نے آگے مطالبہ کر دیا. ازواج مطہرات نے مطالبہ یہ کیا مختلف حفصہ رضی اللہ عنہ عمر کی بیٹی ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ صدیق کی بیٹی ہیں, ہاں جی, اور حبیبہ حضرت ابو سفیان, یہ سارے مطالبے شروع ہو گئے. مطالبے کیا ہوئے کہ جناب والا باقی بادشاہ ہیں, ان کے نام پہچان شخصیتیں وہ تو زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے پاس سونے زیورات سب کچھ, تخت تاج مال. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تو کم از کم ہمیں سونا زیور کچھ تو ہونا چاہیے. ہم ایسی خالی ہے, کچھ چیز نہیں ہمارے پہننے کو, یا وہ معیار وہ نہیں ہے. آپس میں مشاورت ہو گئی, میٹنگ ہو گئی, ساری ازواج اکٹھی ہو گئی. ہاں, کہاں ابو بکر کی رضی اللہ کی بیٹی, کہاں عمر رضی اللہ کی بیٹی, ابو سفیان, ساری ہر کسی کی ساری ہو گئے, ایکا کر لیا. ایک ہی بات میں کیا ہو گئی, اکٹھی ہو گئی. اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا, اصل میں تسلی سے سب کی باتیں سنی, خاموش رہے. خاموش رہے, آپ کو ناگواری بھی گزری, پریشانی بھی ہوئی کہ اتنی محنت کے بعد. دیکھیں جی, وہ ساری رات قصہ سناتے رہے, زلیخا یوسف کا مثال مشہور ہے, تو ساری رات تذکرہ ہوتا رہا. ایک لمبا قرآن میں پوری صورت ہے نا, تو کوئی رزلٹ تو ہونا چاہیے بھی, تقویٰ کیا ہوتا ہے, نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, یا اچھی خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے, ہے نا اس میں. تو اینڈ میں بندہ پوچھے کہ زلیخا مرد تھا یا کیا تھی, عورت تھی, تو حیرانی تو ہوگی کہ بات سمجھ ہی کچھ نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تو ہونا تھا کہ میں لوگوں کو نبوت کی باتیں بتا رہا ہوں, دین کی سمجھا رہا ہوں, لوگوں کو میں تقوی کی باتیں بتا رہا ہوں, لوگوں کو عجز انکساری کی بات بتا رہا ہوں. میرے گھر کا یہ حال ہے کہ مجھ سے مطالبے کیے جا رہے ہیں, اس کا مطلب اپنی دعوت ہی نہیں پہنچی پوری. اللہ کے نبی کو تو ناگوار گزری یہ بات, پریشانی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینہ ان کے ساتھ آؤں گا, ان کے پاس آؤں گا بھی. ہاں, قسم کھا لیا کہ میں 1 مہینہ ان کے پاس نہیں آؤں گا. آپ کو یہ بھی بتایا تھا میں نے, اللہ کے رسول کا گھر کیا تھا, ڈبل سٹوری بتایا تھا نا میں, بالا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھ گئے, اور چڑھتے ہوئے آپ کی ناراضگی کی حالت میں آپ کو موچ بھی آ گئی. موچ سمجھ رہے, موچ موچ پاؤں, ہاں جی, ہاں جی, آپ کو موچ بھی آ گئی, اور آپ جو ہے نا اوپر چڑھ گئے. اور بعض نے ہمارے یہ بات کی حضور کو موچ آ گئی, بات تو یہ بھی دلیل بنا لی کہ موچ کی وجہ سے بھی آپ کہاں رہے, اوپر آرام رہے. یہ بات ایسے جوڑ دی بعض لوگوں نے, ایسا نہیں ہے, آپ اپنی قسم پہ وہاں رہے. تو اس کے بیک پیچھے یہ ہوا, بات نکلتے نکلتے خواتین ازواج مطہرات سے صحابیات تک پہنچ گئی, صحابیات سے صحابہ تک, وہ تک پہنچی, صحابیات تک پہنچی نا, جو مسلمانوں کی صحابہ کی بیویاں تھیں, آتی جاتی تھی ازواج مطہرات کے پاس. پتہ چلا مطالبہ ہو رہا ہے, یہ ہو گیا, حضور کہاں چلے گئے, اوپر چلے گئے, بات نکلتے صحابہ تک پہنچ گئی آگے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ غصے میں ہو کے آئے, حفصہ کو پوچھا کیا ہو گیا تمہیں, یہ کیا مطالبہ شروع کر دی ہے. حضرت ابو بکر صدیق آئے, عائشہ سے بات کرنے لگے, یہ کیا ہے تم نے, تو کیا مطالبہ, کیا بات شروع کر دی. اس طرح باتیں وہ اتنا تک بات آگے نکل گئی. اللہ کے نبی نے اوپر بالا خانے میں رہنا شروع کر دیا, اور آپ نے اپنے 29 دن تک وہاں رہے. 29 دن تک بیویوں سے بائیکاٹ, سوشل بائیکاٹ کہیں یا وہ سارا ان سے کیا. اور پھر اللہ نے وحی بھیجی. اللہ تعالیٰ میرا پیغمبر ان سے کہہ دیں, سورہ احزاب کے اندر آتا ہے, ان سے کہہ دیں تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے یا پھر دولت زیورات چاہیے, جی وہ زینت چاہیے. اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر یہی ہے جو ہے, اگر زیب و زینت چاہیے تو فَطَلِّقُونَ بِمَعْرُوفٍ, میرا پیغمبر ان کو زیور سب کچھ جو مانگتی ہیں دیتا جا, میں نے دینا ہے نا, وہ ان کو دیتا جا, ساتھ طلاق بھی دیتے, سب کو طلاق بھی ساتھ ساتھ دیتے جاؤ. ان میں سے کون, اب عائشہ فرماتی ہے سب سے پہلی میں تھی, جھپٹ پڑی, میں نے کہا حضور ہمیں اللہ اور اس کا رسول قبول ہے, اور باقی دوسری آئی, پھر تیسری, پھر سب ایسے اکٹھے ہو گئے, ہمیں یہ کیا ہے. اللہ نے پھر اس کے بعد یہ اصول نازل فرما دیا, قانون بنا دیا اس بات کو کہ آج کے بعد اگر کوئی ایسا کرے گا, اگر کسی نے ایسا کیا تو کینے کی وجہ ہو سکتی ہے, وجہ کہیں ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ خاوند کو استحقاق ہے کسی بات پہ ناراض ہو کے بائیکاٹ کرنے کا, استحقاق وہ رکھتا ہے, لیکن استحقاق کے اندر ذمہ داریاں, استحقاق کے اصول ہے. جو اگر وہ قسم کھا لی ہے, ویسے ایک تو ہمارے یہاں دیکھیں نا, آج ایسا ہوتا ہے, کئی شکلیں ہیں, بعض میاں بیوی کی سچویشن ہی ایسی ہے, وہ ویسے فاصلے بہت ہیں, بیمار ہیں, دائمی مریض ہیں, ان میں سے کوئی ایک مریض ہے, ایک وہ ادا نہیں کر سکتے ذمہ داری جو اصل ہے, وہ نہیں کر سکتے, تو وہ اس میں نہیں آتے.
اور یا بعض اوقات دونوں رضامندی سے فارن کنٹری ہیں ہمارے ہوتے ہیں نا آج کل اس طرح باہر چلے جاتے ہیں رضامندی کے، تو اس میں بھی ایسا نہیں ہے. لیکن عام روٹین میں اگر کوئی ناراض ہو کے مطالبہ کوئی ایسا کرتی ہیں خواتین یا کوئی ایسی ناراضگی ہے ہونی شرعی چاہیے. یہ غیر شرعی مطالبہ تھا نا. دیکھیں نا شریعت میں تو ہے تو سادگی. اللہ نبی نے فرمایا بخاری کی حدیث میں سنائی تھی کہ اللہ سے اللہ نبی نے دعا کی کہ اللہ میں فقیری کو پسند کرتا ہوں، آجر مسکینہ و امیتنی مسکینہ، زندہ بھی مجھے مسکینی پہ رکھنا اور موت بھی مجھے مسکینی پہ دینا. الفقر و فخری العجز و فخری، فقیری میرا فخر ہونا چاہیے، عاجزی میرا فخر ہونا چاہیے. اللہ نبی یہ دعویٰ کرتے تھے. تو عجز فقیری تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو زیب و زینت کی طرف جانے کی بجائے اللہ اس کے رسول کی بات مانتی تو آپ پسند نہیں کیا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ اختیار ہے. اگر کسی نے غیر شرعی مطالبہ ایسا کیا ناراضگی کا استحقاق ہے، مگر جو وقت قسم کھائے گا جس ٹائم کی 4 مہینے سے اوپر کی تو لمٹ ہی پابند کر دی اللہ نے. وہ اب اس کی لمٹ پابندی ہے. اس کے بعد پھر ہوگا کیا؟ پھر 2 چیزیں. کچھ علماء کی رائے ہے کہ 4 مہینے کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی. خود بخود کیا ہو جائے گی؟ اب وہ اکٹھے. لیکن یہ ذرا رائے ہے شدت والی. حضرت عبداللہ بن عمر سے اس بات کے قائل ہے. عبداللہ بن عمر، وہ جس کے بارے میں کل بھی بات ہو رہی تھی نا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کی بات پھر یہ ہوگا کہ عورت جو ہے کورٹ کے اندر قاضی کے پاس یا عدالت میں جو اس وقت شرعی نظام ہو، عدالت کے اندر یا جو بھی نظام ہو، عدالت سے رجوع کرے گی کہ یا مجھے طلاق دے یا پھر مجھے میرے کیا کرے، صلح کر لے. اصل بات یہ ہے کہ ماننی یہی ہے، بخاری کے اندر حدیث بھی ہے کہ وہ کیا کرے، رجوع کرے 4 مہینے. اگر کوئی ناراضگی کی وجہ، اس کے علاوہ کوئی سال باہر رہ رہا ہے، ہمارے پوچھتے دیکھتے اکثر، تو یہ مسئلہ اس سے کیا مستثنا ہے، یہ اس میں شامل رضامندی کے ساتھ ہے، اپنے معاملات کے ساتھ ہے. ویسے اسلام اس کو پسند تو نہیں کرتا، اس لحاظ سے پسند نہیں کرتا اسلام. اگر دونوں اجازت سے ایسے کرتے ہیں تو ان کی رضامندی ہے، اس میں وہ حکم لاگو نہیں ہوگا. ویسے اسلام اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ دونوں جہاں اکٹھے ادھر ہیں یا ادھر اکٹھے ہونا. اسلام نے آپ نے غزوات میں اپنی ازواج کو لے کے گئے، جنگ کا موقع کیسا ہوتا ہے آپ ساتھ لے کے گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کھانے پکانے کی ضرورت تھی؟ وہاں تو اور صحابیات بھی تھی، صحابہ کی بیوی اور بھی تھی. نہیں، آپ لے جاتے تھے. اور کئی ایسے موقع آتے تھے. تو اس لیے ساتھ رہنا یہ ہے، زندگی ہی ایسی ہے، ساتھ رہنے کا نام ہے. لباس ہوتا ہے، لباس کے بغیر کوئی رہتا ہے؟ پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے. تو لباس کے بغیر کو اچھا لگتا ہے. یہ ادھر بغیر لباس کے ہو، ادھر بغیر، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن جو اس کنڈیشن میں قسم کھا کے ایسا کرے گا اس کے لیے مدت ہی 4 مہینے رکھ دی گئی. 4 سے زیادہ وہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 29 کو چاند کی 29 آپ بالا خانے سے نیچے اترے. آپ جب نیچے اترنے لگے تو صحابہ نے کہا حضور ابھی تو چاند پورا، ابھی تو 29 ہے. آپ نے فرمایا پتہ ہی نہیں، دیکھو یہ 29 کا مہینہ ہے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ اور مہینہ بھی 29 کا ہوا. 29 کا ہوا، 29 کا مہینہ ہی ہوا. آپ نے وہ پہلے میں نے بتایا تھا، آپ نے فرمایا ہم تو پڑھے لکھے نہیں، ہم تو بھائی اس طرح گنتی آتی ہے. آپ نے صحابہ کو یہ لفظ بولا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہے، مجھے ہمیں تو ایسے گنتی آئی ہے، یہ اور یہ اور یوں اٹھا بند کر کے یہ 29 سے کر دیا، 5 4 29 ایک کارڈ نکال دیا. تو فرمایا حضور مسکراتے ہوئے آئے صحابہ کرام سے، تو کہنے لگے کہ نہیں بھائی یہ مہینہ 29 کا، میں نے اپنی مدت پوری. صحابہ اس لیے کہتے ہیں حضور پھر کفارہ دیں، آپ آ رہے ہیں تو کفارہ دیں. اس سے بھی کتنی باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ شاگرد استاد سے بات کر سکتا ہے اگر کرنے کی نیت اس معاملے کو کلیئر کرنے کی ہو یا واضح سمجھنے کی ہو. نعوذ باللہ ہم یہ تو نہیں سوچ سکتے صحابہ جان بوجھ کے اعتراض کر رہے ہوں گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات کہ استاد یا مولانا اس کو بھی چاہیے کہ اس کو کیا کر دے، کلیئر کر دو معاملہ. کیا کر دے؟ آپ نے مسکرا کے ابہام ہی دور کر دیا کہ میری قسم پہ کفارہ بھی نہیں بنتا کیونکہ مہینہ کیا ہو گیا، 29 کا پورا ہو گیا. اصل بات جو مسئلہ ہوتا وہ یہ آج بھی اس کا حکم ابھی باقی ہے کہ کسی بات پہ، اور اس کو پیچھے قسم کا نشانہ کا لفظ پڑھا تھا آپ نے، ولا تجعلوا عرضا، نشانہ، اس کو بھی نشانہ نہ بنا لے بندہ. ہر 6 مہینے بعد قسم کھا کے میں تو غریب ہی ہوں گا. آپ اس کو نماز نہیں پڑھی جاتی مسجد نبوی میں؟ نہیں، آپ اوپر بالا خان میں رہ گئے، اوپر ہی. اور بوجھ کے لفظ میں نے ذکر کیا نا، آپ بالا خان میں رہ گئے اوپر. نماز پڑھنے مسجد نبوی نہیں ہے. بیویوں سے تعلق آتے تھے، اچھا بیویوں سے تعلق تھا. نماز نماز کی جماعت، اچھا یعنی بیکاٹ بیویوں سے تھا نا، مسجد میں تو آنا جانا تھا. بیکاٹ سے برات ان سے معاملہ وہ نہیں کرنا. باقی تو آپ آتے جاتے سارا کچھ جگہ.
ایک ماس وہ تھا اسی سے مسجد نبی تو قریب ہے، وہ جگہ دور ہے، ہمارے کا دیکھے وہی تو ہے جہاں مسجد نبی، یہی تو جگہ تھی، وہ دور نہیں، وہ نماز پڑھاتے تھے آتے تھے، لیکن آپ اس کے ساتھ وہ ان سے بیکار جو کرتے اس کا اعلان صحابہ کو سب کو صحابیات کو پتا تھا، آپ ایسا کیا، تو اس کی دو چیزیں یاد رکھی، یہ کرنے کی اجازت آج بھی ہے، اور دوسری بات اس کی لمٹ مقرر کر دی، مدت کتنی ہے 4، اس سے اوپر کرنے کی اجازت بھی نہیں، اور یہ بھی اجازت نہ دینے سے ثابت ہوتا ہے کہ تھوڑا بھی ایسا کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تھوڑا کرنا بھی ایسا اللہ کو، اور بعض لوگ تو بالکل معمول بنا لیتے ہیں، وہ یہ تو صرف قسم کی بات ہے، اللہ معاف فرمائے بعض لوگ طلاق کو بھی معمول بنا لیتے ہیں، طلاق کو بھی کیا کرتے ہیں معمول بنا لیتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر یہی بات اللہ نے فرمائی وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ ارادہ کر چکے کس کا، طلاق کا، لفظ طلاق کا معنی کبھی اور کیا ہوتا ہے، سیپریشن، ہاں لفظ طلاق، ہمارے طلاق بول بول کے لفظ طلاق کی معنی کی بھول جاتی ہے، ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کی، نکاح کا جس طرح جوڑنا ہوتا ہے نا، اکٹھا کرنا، بالکل یہ اس کا اپوزٹ ہے، توڑنا، فاصلہ کرنا، سیپریٹ کر دینا، دور کر دینا، اس کا معنی نہیں ہوتا ہے طلاق کا معنی، تو یہ فرق، اگر وہ ارادہ کر چکے طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور یہ نہیں، اگر ارادہ طلاق کا تو پھر قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے، قسم کھا کے فاصلہ کرنا ہے، الگ ہونا ہے، یہ الا کرنا ہے، اس کے لفظ یہ عربی اصول حدیث میں اس کو الا، قسم الا کہا جاتا ہے، قسم یموز، قسم غمین، قسم الا، اس کو الا والی قسم کہا جاتا ہے، یہ وہ والی جو بیوی کو تعلق رکھتی ہے وہ والی قسم، تو فرمایا یہ اگر کوئی طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے تو بجائے قسم کھا کے ایسا کرنے کے فیصلہ کر لے، سیدھا کیا کر دے، طلقوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، یا اچھے طریقے سے روک لو، اچھے طریقے سے چھوڑ دو، یہ بیچ میں لٹکانے والا کام اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں ہے۔ اب اس جگہ پھر اللہ نے حقوق زوجیت یا عورتوں کے حقوق کو کیا کیا، بحال کیا، وجہ کیا تھی، جس دور میں یہ آیات اتر رہی تھی اس وقت وہی کنڈیشن عورتوں کو ظلمیت کے شکار تھی، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، تو اسلام نے عورت کو کیا دیا، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق دیے، حقوق میں یہ تقریب ہو رہی ہے نا، اس وقت تو جتنا مرضی 6 مہینے 7 قسمیں کہا کے بیوی بھی بنائے رکھنے اور قریبی نہیں آنا، اس کی ذمہ داری بھی نہیں سنبھالنی، تو یہ اچھی بات نہیں، اللہ فرمایا لمٹ کر دی اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے شریعت نے، اسلام نے عورت کو کیا دیے، حقوق دیے، اور مرد کو جو حق تھا ایک لمٹ تک وہ دیا کہ ایسا نہ کرے، یا پھر طلاق دے یا روکے، اس سے آدمی یہی فرمایا عزم کسے کہتے ہیں، ارادہ، عزم کر لینا پکا، ٹھیک ہے، اگر ارادہ طلاق کا ہے تو پھر ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور یہ کس بنیاد پہ کوئی ذاتی رنجش میں دے رہا ہے اللہ کو پتا، یا اس کو کوئی کا کوئی قصور ہے اللہ کو، اللہ سنتا بھی ہے، دونوں نے باتیں کی، جھگڑا کیا ہوا، تکرار، سمیع وہ سن رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہی دونوں کے باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بات چیزیں ایسے دیکھیں نا، بچوں کے سامنے اپنے اولاد سے نہیں کرتا نا بندہ، ایسی باتیں کوشش کرتا ہے کہ اگر کوئی ناراضگی کی بات ہو تو سیپریٹ کی جائے، تو یہ سیپریٹ میں تو نہیں جانتا نا، اور کسی کو تو پتا ہے ہی نہیں، یا پھر کسی کٹ پنچایت میں یا کسی کورٹ میں جا کے دونوں بیان دیں آ کے کہ یہ واقعہ ہے، وہ بیان صحیح دے یا غلط ہے، پھر بھی اللہ جانتا ہے، اس سے فرق اگر طلاق دینی ہے تو پھر عزم ہے تو پکا طلاق دو، یہ قسمیں کہا کے لٹکانا یا طلاق دے کے پھر رجوع کر لینا، پھر ایسا کر دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا، کافی ہے جی، کل اس کے احکامات ہوں گے انشاءاللہ، اسی کے متعلق طلاق ہونی کیسی ہے، اس کا انتظار کیا ہے، اس کی عدت کیا ہے، یہ چیزیں آئیں گی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں کے بارے میں جو لغو ہو گئی، بھول سے ہو گئی، اس طرح ہو گئی، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم ضرور پکڑے گا تمہیں بما کسبت قلوبکم، جو دل ارادے کے ساتھ تم نے قسمیں اٹھائی ہیں یا کھائی ہیں، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور حوصلے والا بھی ہے، للذین یؤلون، وہ لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنے عورتوں کے بارے میں، تربصوا، وہ انتظار کریں گے یا کریں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، فإن فاؤوا، اگر وہ واپس آئے ہیں 4 مہینے سے پہلے تو پھر کفارہ دینا پڑے گا، نہیں آئے گی تو 4 مہینے پورے ہو جائیں گے، فإن اللہ بشک اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، وإن عزموا الطلاق، یا پھر ان کا ارادہ طلاق کا ہے تو بس طلاق ہی دیں، تو اس طرح قسمیں نہ کھائیں، فإن اللہ بشک اللہ سمیع علیم، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔